بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اب انشاءاللہ نماز جنازہ کچھ دیر بعد ہوگا، تو یہ 15 سال کا 15 ایئر کا تقریباً یہ بچہ تھا جس کا وصال ہوا ہے، تو اس سے یہ ہمیں بھی سیکھنے کو ملتا ہے، عبرت ہم سب کے لیے ہے کہ موت کی کوئی عمر متعین نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب بندہ 80 سال کا ہو جائے یا 70 سے ابو ہو جائے تو پھر ہی اس نے اس دنیا سے جانا ہے۔ کسی بھی ٹائم کسی بھی وقت اس کو موت آ سکتی ہے۔ یہ ضرور ہے کہ جب اس طرح کا کوئی نوجوان بچہ جاتا ہے تو گھر والوں کو ایک زیادہ تکلیف ہوتی ہے، صبر کرنا چاہیے۔ حدیث شریف ہے سیاستہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عجباً لامر المؤمن، آپ نے فرمایا مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے۔ وہ کیسے عجیب ہے کہ اس کے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہیں، اس کو دونوں طرف فائدہ ہے، یعنی اگر اس کو خوشی پہنچتی ہے تو اس خوشی پہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور شکر ادا کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب دیا جاتا ہے۔ اور اگر اس کو کوئی غم پہنچتا ہے فَإِنْ أَصَابَتْهُ السَّرَّاءُ صَبَرَ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اگر اس کو کوئی غم پہنچتا ہے، پریشانی پہنچتی ہے، مصیبت پہنچتی ہے تو اس پہ وہ وویلا نہیں کرتا، شور نہیں مچاتا، جو مومن ہوتا ہے صبر کرتا ہے، اور صبر میں بھی اللہ پاک ثواب عطا فرماتا ہے۔ بلکہ فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اگر آپ دوسرے اس پارے کا مطالعہ کریں تو اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ نے فرمایا ہم تم کو چند چیزوں سے ضرور آزمائیں گے، خوف میں مبتلا کریں گے، بھوک کی شدت میں مبتلا کریں گے، پھلوں کی کمی، رزق کی کمی سے بھی آزمائیں گے، اور اسی طرح فرمایا کہ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، جانوں کی کمی۔ جانوں کی کمی سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ تمہاری اولاد کو موت دے دیں گے بچپن کی حالت میں، پھر ہم دیکھیں گے کہ تم اس کمی پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہو یا نہیں۔ پھر آگے فرمایا وہ بشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیجیے۔ جو بندہ مصیبت میں صبر کرتا ہے، پھر اللہ پاک نے یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ دوسرے پارے میں وہ بشر الصابرین کی یہ صفت بیان ہوئی۔ صبر کرنے والے کون ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب ان کو کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو وہ بلند آواز سے روتے نہیں ہیں، وہ شور نہیں مچاتے، وہ اللہ پر اعتراض نہیں کرتے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں معاذ اللہ، وہ اللہ پاک پر اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ کو کیا ضرورت پڑ گئی تھی استغفر اللہ کہ اس نے ایک بچے کی جان لے لیا۔ یہ کفریہ جملہ ہے۔ فوتگی کے وقت بھی بعض اوقات ایسے جملے، بالخصوص جب نوجوان کسی کی موت ہوتی ہے تو عورتوں کی طرف سے، بعض مردوں کی طرف سے بھی ایسے جملے بولے جاتے ہیں جس سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ، وہ لوگ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، صبر کرنے والے وہ ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ یہ کہتے ہیں مولا ہم تیری طرف سے آئے تھے، ہم نے تیری طرف ہی جانا ہے۔ تو یہ ایک صبر کا بھی طریقہ ہے۔ تو اللہ پاک گھر والوں کو بھی صبر عطا فرمائے۔ ہم سب کو یہ اپنا ذہن بنانا چاہیے کہ مصیبتیں یہ زندگی کا حصہ ہیں، پریشانیاں زندگی کا حصہ ہیں۔ جب کہ مصیبت آئے، پریشانی آئے تو اللہ کی رضا پہ راضی رہیں۔ بلکہ ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا، اسی آیت کے تحت مفسرین نے لکھا ہے اللہ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میں نے اپنے بندے، میرا جو بندہ تھا اس کے بیٹے کو میں نے موت دے دی، اے فرشتوں وہ بندہ کیا کہتا ہے؟ حالانکہ اللہ کو تو سب کچھ پتا ہے، لیکن اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے میرے بندے نے کیا کہا۔ اگر اس نے شکر کیا ہوتا ہے تو وہ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ اس نے تیرا شکر ہی ادا کیا ہے،
اس نے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا ہے، اس نے وہ ویلا نہیں کیا. تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے تم گواہ رہو کہ میں اس کو بخش دوں گا، جنت عطا فرماؤں گا. اس طرح کا مضمون ہے یہ حدیث شریف میں. تو یہ ایک صبر کا مقام بھی ہوتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو صبر کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ عبرت کا مقام بھی ہوتا ہے، عبرت کی جگہ بھی ہوتی ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. میں نے اور آپ نے اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے. اللہ پاک ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ بچے کی عمر تقریباً 15 سال کی اور یہ بالغ ہی ہے، تو اسی لیے بالغ مرد اور عورت کے جنازے میں جو دعا پڑھی جاتی ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، یہ والی ہی دعا پڑھیں گے. اگر نابالغ بچہ ہو یا نابالغ بچی ہو اس کے لیے نماز جنازہ کی دعا الگ ہے. اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا، یہ بچے کے لیے پھر بچی کے لیے یہ ہوز میر کی جگہ ہاز میر آ جاتی ہے. لیکن چونکہ یہ بالغ بچہ تھا اس لیے دعا میں وہی نارمل جو جنازہ پڑھا جاتا ہے بڑوں کا اسی طریقے سے پڑھیں. یہ کامران رحمان، ان کے جو والد صاحب میرا فضل رحمان بھائی یہاں موجود ہیں. ان کا جو بیٹا یہ فوت ہوا، اللہ ان کو صبر عطا فرمائے. لیکن الحمدللہ انہوں نے دعوت اسلامی کے ساتھ اچھے خاصے رقم سے تعاون کیا ہے، ہمیشہ بھی کرتے رہیں گے، آئندہ بھی انشاءاللہ کرتے رہیں گے. اللہ کی نیت کو قبول فرمائے. جو ابھی انہوں نے بچے کی فوتگی پہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کیا، اللہ ان کا تعاون کرنا قبول فرمائے، ان کو دارائن کی خوشیاں نصیب فرمائے. انہوں نے جو دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کیا انشاءاللہ ہم وہی ان کی جو عطیات ہیں ہم مزید فیلڈ سروسز میں لگائیں گے، مزید دعوت اسلامی کے جو کام ہیں ان میں لگائیں گے. جب تک یہ دنیا قائم رہے گی دین کا کام ہوتا رہے گا انشاءاللہ عز و جل ان کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. تو الحمدللہ آپ کو پتہ ہے کہ چونکہ ماہ رمضان کی آمد ہے، لوگوں کا ایک ذہن ہوتا ہے کہ اپنی زکوٰۃ وغیرہ نکالتے ہیں. تو اگر آپ چاہیں تو اپنے جو قریبی رشتہ داروں کو زیادہ حق ہے، اگر کچھ نہ کچھ چاہیں تو آپ دعوت اسلامی کے ساتھ زکوٰۃ کے ذریعے تعاون کر سکتے ہیں. دعوت اسلامی پوری دنیا میں الحمدللہ یہ مدرسے مدارس یہ بچوں کو پڑھا رہی ہے، حافظ قرآن بنا رہی ہے، عالم دین بنا رہی ہے، دین کا کام مزید الحمدللہ ہو رہا ہے. یہ کیا کہتے ہیں جو سروسز ہوتی ہیں ہمارے اس طرح ہم یہاں فی سروس چلا رہے ہیں. ہم جو فی سروس چلا رہے ہیں کسی کی کوئی ہم سروس چارج نہیں کرتے. الحمدللہ فیس بھی اللہ کی رضا کے لیے ہم کر رہے ہیں. کوئی بھی ہو چھوٹا ہو بڑا الحمدللہ ہماری طرف سے کسی کو کوئی فیس چارج نہیں ہوتی. تو آپ لوگوں کے تعاون سے الحمدللہ یہ ہوتا ہے. تو جو انہوں نے تعاون کیا اللہ ان کا تعاون کرنا قبول فرمائے. تو انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو اللہ ان کو دانے کی خوشیاں نصیب فرمائے گا. اپنی زکوٰۃ کے والے سے دعوت اسلامی کا تعاون جاری رکھیں، اللہ آپ کا نا قبول فرمائے. اب انشاءاللہ علامہ صاحب نماز جنازہ پڑھائیں گے. تو یہ ہے کہ جب جنازہ پڑھ چکے تو آپ اپنے یہاں پہ جہیں کھڑے رہیں، دعا ہوگی، اس کے بعد آہستہ آہستہ ایک اسلامی آپ کو گائیڈ کریں گے، آپ اس طرف سے باہر انشاءاللہ جائیں گے. ٹھیک ہے؟ تو اپنے اکٹھا بھی سوشل ڈسٹینس کا ہم نے خیال رکھنا ہے. امید کرتا ہوں اسلام بھائی تعاون فرمائیں گے. جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ نام شریف 3 مرتبہ اور شریف پڑھ کے سارے سوال.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. یا اللہ جو ہم نے نماز جنازہ پڑھا اس کو قبول فرما. اے اللہ جو علم شریف کل شریف پڑھ کے اس بچے کو ثواب کیا گیا، اے مولا یہ ثواب اس بچے تک پہنچا. اے اللہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ اس بچے نے اپنی زندگی میں جو نیکیاں کی ہیں ان کو قبول فرما. بتقاضے بشریت اگر کوئی گناہ سرزد ہو گیا تو مولا مغفرت فرما، بخشش فرما. اس عظیم مہینے کا واسطہ، شعبان المعظم کا واسطہ، اے مولا اس بچے کی بخشش و مغفرت فرما. اس کے جو والدین ہیں، اس کے جو پیرنٹس ہیں، ان کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرما. دیگر عزیز اور اقربا کو بھی صبر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں بھی اپنی موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ نیک اعمال کی کثرت کی توفیق عطا فرما. ہمارے بھی صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ اس بچے کی قبر کی منزلیں آسان فرما، حشر کی منزلیں آسان فرمانا. جب یہ قبر میں جائیں تو ان کی قبر کو تحد نگاہ وسیع فرمانا. اے اللہ اس بچے کے کفن کو جنتی کفنوں میں تبدیل فرمانا. فرشتوں کے سوالوں کے جوابوں میں آسانی پیدا فرمانا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب قبر میں تشریف لائیں تو بچے کو نبی پاک علیہ السلام کی پہچان نصیب فرمانا. اے اللہ نبی پاک علیہ السلام کی محبت میں ہمیں بھی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ذرا دیکھ چکے ہیں سارے گزارے، ٹھیک ہے آپ کے سامنے ایک ایک کر کے کر الیاس بھائی ان کو ذرا وہ زکوٰۃ کے لیفٹ پہ وہ بھی ساتھ دیتے دیے گئے. باقی سب میں پیچھے لے کے وہاں سے جائیں پلیز. فیملی کے ممبر یہاں کہ ہم گاڑی کو ان کو چاہے تو پلیز وہاں سے نکلیں. ابھی ہم یہاں سے نکل رہے ہیں جہاں اگر کسی نے دیکھنا ہے تو ایک ایک آ کے کس نے دیکھنا ہے اس طرح سے آ جائیں. آپ جو دیکھ سکیں لا الہ الا اللہ لا الہ